کل رات تقریباً 3 بجے کوئٹہ میں سول اسپتال کے پریمیسز کے اندر سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلح افراد جو کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے، انہوں نے ماجبین نامی ایک لڑکی کو جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا۔ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، تاحال ماجبین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی ہے کہ ماجبین کو کیوں اٹھایا گیا ہے اور انہیں کہاں رکھا گیا ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی FIR سامنے آئی ہے اور نہ ہی انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس بات سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے، اور یہ جبری گمشدگی کا مقدمہ صرف ماجبین تک محدود نہیں ہے، بلکہ 4 دن پہلے ماجبین کے بھائی یونس بلوچ کو ان کے آبائی علاقے بیسما سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماجبین بلوچ کی جبری گمشدگی بلوچستان میں پہلی بلوچ عورت کی جبری گمشدگی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں اس طریقے کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ وہ ریاست کی جارحانہ اور منظم پالیسی کا تسلسل ہے جو بلوچستان میں آئے روز جبری گمشدگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یا ماورِ عدالت قتل کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت روزانہ کی بنیاد میں ریاست کی جو ایک منظم پالیسی ہے، جس میں ہر ایک بلوچ جو روزانہ کی بنیاد میں جبری گمشدگیوں کا شکار ہوتی آ رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد میں ماورِ عدالت قتل اور لاشیں موصول ہو رہی ہیں، یہ وہی پالیسی ہے جس کے تحت نہ صرف مرد پہلے جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیے جاتے تھے، بلکہ ابھی اس تسلسل میں بلوچ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ پہلے صرف ایک گھر سے جب کسی کا بھائی یا کسی کے بیٹے کو جبری طور پر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے گھر کے اہل خانہ، اس کے گھر کے افراد اجتماعی اذیت میں، اس اجتماعی سزا میں صرف ذہنی اذیت اور کرب کا شکار ہوتے تھے، لیکن ابھی اس اجتماعی اذیت کو نہ صرف ذہنی اور نفسیاتی بلکہ ان کے گھر کے رشتہ داروں کو، بلوچ عورتوں کو، ان کی بہنوں کو یا ان کی بیٹیوں کو جبری طور پر غائب کر کے اس اجتماعی اذیت کو مزید دوگنا کرنے کی کوشش ہے۔ بلوچستان میں جو ریاست کی جارحانہ پالیسیاں اس وقت جاری ہیں، جس میں وہ تنظیمیں، وہ کارکن جو بلوچستان میں ان ریاست کی ماورۂ عدالت قتل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو کریک ڈاؤن کا سامنا ہے، یا ان کے خلاف مقدمات یا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، بلکہ ہر ایک بلوچ کسی نہ کسی طریقے سے ریاستی جبر کا شکار ہے۔ اور وہ تنظیمیں جن میں بلوچ یکجہتی کمیٹی سر فہرست ہے، جو بلوچستان میں ہونے والی ان ماورۂ عدالت قتل کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، ان آوازوں کو کچلنے کی کوشش میں وہ جو پاکستان کے نمائندے اس طریقے کے سنگین الزامات لگاتے ہیں، اور وہی پاکستان کے صحافی، وہی پاکستان کے دانشور اور وہی مین اسٹریم میڈیا جو تکتے نہیں ہیں اس بیانیے کو آگے لے کے جانے کے لیے، لیکن جب بلوچستان میں اس طریقے کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات اس طریقے کے ریاست کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، آرمی کی وردی میں ملبوس سیکیورٹی فورسز جو کہ سر عام آ کے بلوچستان کے میں دہشت گردی کر رہی ہے، جو کہ سر عام گھروں میں دعویٰ بول کر، آج سے 4 دن پہلے جو اواران میں واقعہ ہوئی ہے جس میں ایک شخص کو جبری گمشدگی کی کوشش میں سیکیورٹی فورسز نے آرمی کی وردی میں ایک گھر میں گھس کر اس گھر میں نہ صرف اس شخص کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، بلکہ اس گھر میں ایک عورت جو کہ جن کا نام دادی بلوچ ہے، وہ اس شخص کے ساتھ اس عورت کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا، اور نئی بلوچ جن کو مارا گیا، ان کی والدہ جنہیں 2 گولیاں لگی ہوئی تھی اور وہ زخمی ہو گئی تھی، اور ان کو ہسپتال تک پہنچانے کے لیے بھی آرمی جو اجازت نہیں دے رہی تھی، اور وہ شدید تکلیف میں، اور ان کو کئی گھنٹے روکنے کے بعد پھر ان کو اجازت ملی۔ یا پھر اس کے علاوہ مشقے کے واقعے کو میں سامنے رکھوں، جس میں 4 دن پہلے
लतीफ बलोच को उसके घर में उसके बीवी बच्चों के सामने एलकाना के सामने उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दी गई। लेकिन ये वाकयात पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते, या ये इंसानी हकूक या ये जो डायरेक्ट जो टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में, या जो डायरेक्ट जो है वो लोग जिनको जो रियासत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में सरेआम दहशत गर्दी कर रही हैं, जिनको डेथ स्क्वाड कहा जाता है, या फिर प्राइवेट मलेशियाज हैं जिनको बलूचिस्तान में एक्टिव किया गया है और रोजाना की बुनियाद में वो लोगों को मार रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये जो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इस पे हम नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में या पाकिस्तान की सहाफ़ी या पाकिस्तान के वो नाम नहाद दानिशवर या पाकिस्तान के वो अशराफिया जो बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ जो बयानियां होती है उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन जब इस तरीके के वाकयात सामने होते हैं तो इस तरीके के वाकयात पर वो खामोशी का सहारा लेती हैं।